السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ لاہور سے ہم آئے ہیں اور پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں. الحمدللہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا موقع ملا. قرآن مجید میں ان نشانیوں کو ہم پڑھتے ہی تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. لیکن اصل چیز جو مجھے آپ کو سمجھنی اور دیکھنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے اس چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ قرآن میں اللہ جو سورہ آل عمران اور دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، دن اور رات کا آنا جانا ہے، اور یہ جو بادلوں کا آنا جانا ہے، بارشوں کا ایک سائیکل ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ مومن کون ہے کہ ہر لمحے پہ اللہ کی آیات کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت سے اس کے جذبات بڑھتے ہیں. جب وہ ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے جذبات اللہ سے محبت کی طرف بڑھتے ہیں، اور اپنی کم مائگی کا اپنے اندر، یعنی ان پہاڑوں کی بلندی اور دیکھ کر تو ایسے محسوس ہوتا ہے ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. تو جب اللہ کی تخلیق اتنی عظمت والی ہے تو پھر اللہ کی عظمت اور شان اور کبریائی جو ہے انسان کے دل میں اور بلند ہوتی ہے. اس کی محبت اور اس کی عظمت، اس کا شان، اس کا جو بلند مرتبہ ہے اور رب ہونا ہے، وہ ہمارے لیے واقعی ایک بہت بڑا، ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے واقعی بندے ہیں. یہ اس کی ربوبیت، یہ ہمارے لیے عظمت کا مقام ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اور یہی اصل انسان جو ہے، اگر اس احساس کو اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ کتنی عظمت والا ہے اور میرا مقام کیا ہے، تو پھر کوئی لمحہ اس کا اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرے گا، کوئی لمحہ اس کا جو ہے اللہ کی حکموں کو توڑنے میں نہیں لگے گا. لیکن اللہ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم ہر چیز کو دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں اور اللہ کی پہچان نہیں ہم کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں سے اللہ کو پہچانیں، نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے. قرآن میں تو اللہ نے خود فرمایا کہ یہ دنیا تو میں نے تمہیں برتنے کے لیے دی ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے، یہ تو تمہارے لیے یہ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا سامان ہے. لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی بندگی ہے. اس کو لے کے جب چلیں گے تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اس تمام کائنات کو بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو نہ بنایا اپنی بندگی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ پیدا ہونے کی توفیق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور ہم پھر اس کا شکر ادا کریں. کیونکہ جب جو مالک ہوتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے اور جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں، تو جب اس نعمتوں کا ادراک آتا ہے تو پھر دینے والے کے لیے انسان کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے شکر کرتا ہے، بندگی کرتا ہے. اس کے لیے ہر لمحہ جو ہوتا ہے اس کے جسم کا بھی اور اس کے اعضاء کا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اس کے بندے بنیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مزید اپڈیٹس کے لیے GB True News HT YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں.